اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اسامہ صاحب کی پاک بھارت جنگ کے حوالے سے کی گئی جو پیش گوئیاں تھیں وہ 100% درست ثابت ہوئی ہیں۔ اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو جنگ رک چکی ہے۔ پہلے بھارت اور پھر پاک فوج کے مسلح جو افواج ہیں ان کے ترجمان آ کے انہوں نے میڈیا سے بات کی اور گنوایا کہ پاکستان نے اس پوری کشیدگی کے دوران، اس جنگ کے دوران 10 مئی 2025 کی یہ عظیم جنگ جو پاکستان نے، اللہ نے جس جنگ میں پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا، اس جنگ کے حوالے سے تفصیلات صحیح شیئر کی۔ دنیا بھر میں ناظرین آپ کو بتائیں، مختلف ممالک میں ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے اور ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے، یو نیم اٹ، کون سا ملک ہے اسلامی جہاں پہ اس جنگ کا جشن نہ منایا گیا ہو؟ یوں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ پاکستان نے نہیں جیتی بلکہ یہ جنگ عالم اسلام نے جیتی ہے۔ جس طریقے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں مسلمان ممالک تو ایک طرف، چین کے اندر وہاں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور مختلف ایسی ویڈیوز سامنے آئیں جہاں چینی جو ہیں وہ پاکستانی پرچم لے کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے۔ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسامہ صاحب کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اسامہ صاحب سے ہم نے جاننا ہے کہ کیا اب ہونے جا رہا ہے آگے اس جنگ کے حوالے سے 100% بہترین پریڈکشنز جو کہ درست ثابت ہوئیں۔ بہت سارے لوگ طنز کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، لیکن پریڈکشن 100% درست ثابت ہوئیں۔ 6 مہینے سے کہنا شروع ہوئے تھے۔ تو اسامہ صاحب، اپ ٹو یو سر، ایک تو بتائیں کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اور یہ بتائیں سر کہ اب آگے کا نقشہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، یہ لوگوں کو لگ رہا ہے ابھی جو ہمارے کاغذات کے مطابق جو جنگ ابھی ٹلی نہیں ہے۔ یہ سیز فائر کی جو فیل ہے یا جو بھی ہے وہ میرا خیال ہے 12 تاریخ تھی اس کی دوپہر تک، یا کیا آپ زیادہ بہتر بتا؟ 12 کی رات 12 بجے تک کے لیے تو آفیشلی ٹیکنیکلی 18 مئی تک کوئی ایسے اس میں ابھی بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کروٹیں ہیں موجود جنہوں نے 18 مئی کے بعد کے نقشوں کو زمین پہ ابھارنا ہے، اور اس میں حکومتی سطح پہ شخصیات کی تبدیلیاں انڈیا میں، پاکستان میں وہ متوقع ہوں گی۔ اب 18 تک ایسا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک جنگ ہی ہے نا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں سیز فائر ہم نے غزہ کا بھی دیکھا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا یہ کوئی کام نہیں کرے گا، یوکرائن کا بھی دیکھا تھا، یہی ٹرمپ نہیں کرایا تھے، دونوں پہ کہا تھا کہ نہیں چلیں گے، یہ کوئی چکر نہیں ہے۔ ٹرمپ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بس ٹرمپ نے آخری زندگی کی جو اچیومنٹ کرنی تھی نا وہ یہی تھی کہ وہ صدر بن گیا، بس ختم۔ جس دن وہ صدر بنا اس کے بعد سے اس کا فیلئر در فیلئر شروع ہے۔ وہ اس کی جتنی بھی کہہ لیں کہ ایمبیشنز ہیں لے کے دنیا کو یا ممالک کو، سب فیل ہو رہی ہیں۔ تو اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی کوئی بریک تھرو ہے یہ ٹرمپ کی طرف سے۔ مودی ایگزیکٹلی اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا ہے۔ مودی کے لیے یہ جو ٹائم ہے، یہ رائتا جیسے اس نے پھیلایا تھا اس نے پھیلا لیا، اب اسے سمیٹا نہیں جا رہا، بلکہ یہ کوئی کمنٹ کر کے بتائیں گے ہمارے ویورز جن کو یہ میرے جملے یاد ہوں کہ جب میں نے کہا تھا مودی بھی ٹرمپ کی طرح رائتا پھیلا بیٹھے گا پھر اسے سمیٹا جانا نہیں ہے، اور اب بھی یہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 26 حملے ہم نے کیے اس دن 26 مقامات پر، تو اس کے بعد سیز فائر جو ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا کہ سیز فائر، تو ہم نے تو کہنا ہی تھا کہ چلو بھی ہم نے تو اب آپ کی تسلی کر دی ہے اور اب آپ سیز فائر پہ آئیں۔ تو اصل تو انڈیا کو چاہیے تھا کہ اب سیز فائر نہ کرتا، کیوں کیا؟ تو یہ جو سوال ہے یہ ایکچوئل ہے جو ہمارا۔ اچھا، یہ تو سی این این نے لکھ دی، اسٹوری بھی سامنے آ گئی، واضح ہو گیا کہ سیز فائر کی جو درخواست ہے وہ بھارت کی طرف سے کی گئی تھی، کیونکہ امریکی بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جنگ ہے، آپ لڑ لیں، فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے، تو ماری اتنی پڑی بھارت کو کہ بھاگتا بھاگتا پہنچا امریکہ کے پاس، ابو مجھے بچاؤ۔ ڈیفینیٹلی، اور یہ جتنے ان کے میں سمجھتا ہوں انڈین میڈیا پاگل ہوا تھا اور ایگزاسٹڈ سا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، میرا خیال ہے ان کو جواب دیا قدرت نے، اور ان کے منہ بند ہوئے۔ اب تو میں دیکھ رہا تھا وہ پلکی کی بھی آواز اتنی کانفیڈنٹ نہیں تھی جب وہ یہ رپورٹنگ کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے یہ جتنے بھی مطلب ان کے وہ ہیں، اللہ معاف کرے، ایسا لگتا تھا منہ میں کتے باندھ دیے ان کے کسی نے لا کے، اور کس طرح سے ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، حالانکہ 2 قوموں کا نقصان کرا دیں گے یہ جو رویہ انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ یہی سیز فائر، یہی رویہ پاکستان تو پہلگام پہ کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ یار انکوائری کر لو، کوئی بندے بٹھا لو، کچھ کر لو، ہم حاضر ہیں، لیکن نہیں، بھوت سوار تھا، جنگی جنون سوار تھا، اور اس کے بعد پھر اب ہم نے 26 اٹیک کی اور اب آپ سیز فائر پہ بھی آ گئے، آپ سب چیزوں پہ آ گئے۔ تو یہ تو خیر اب قدرت بتائے گی۔ اصل بات یہ ہے، یہ بلکہ یہ بھی عرض کر دوں ناظرین کہ اس دن جو ہم نے انڈین لوگوں نے آ کے اس اسد چودھری چینل پہ جب کمنٹس کیے
تو اس کے بعد انڈیا نے چوہے صاحب کا چینل جو ہے وہ بلاک کر دیا. ہاں جی بالکل, چینل جو ہے وہ اس وقت بھارت کے اندر میرا نہیں دیکھا جا رہا, کوئی فرق نہیں پڑتا ساری سے. نہیں, لیکن بہرحال یہ ہمارے جو فین فالوورز ہیں وہ پلیز اس کو لائک شیئر لازمی کریں, اپنے جو کنیکشنز ہیں گروپس ہیں انڈیا کے, تاکہ وہ انڈین فینس جو بیچارے انتظار میں ہوں گے, کیونکہ اس دن آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب ہم لائیو آئے تو ہم نے انڈین لوگوں سے جب مخاطب ہو کے بات کی اور ان کو حقیقت بتائی کہ مودی آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور پورے انڈین نیشن کو یہ وہ زخم دینے جا رہا ہے امریکن انفلوئنس میں آ کے, جو کہ پورے انڈیا کے ٹکڑے کرائے گا. اور پھر ہم نے ایسٹرولوجیکل آپ کو ہنٹ بھی دی, اور اسی پروگرام میں ایک انڈین جو ادھر کے تھے وکرم تھے یا آئی ڈونٹ نو کیا نام تھا, جنہوں نے آ کے اس بات کو انڈورس کیا کہ یس اسامہ صاحب, ہم نے ایک ایسٹرولوجر سے انڈین پوچھا اور اس نے آپ کی بات کی تائید کر دی کہ چوتھے گھر کا کیتو ہوم لینڈ سیکیورٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کراتا ہے, مطلب اس کے اندر جو ہے پرابلمٹک سچویشنز کریٹ کرتا ہے. بالکل بہرحال اس کو لازمی, اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے انڈین فینس کو لازمی شیئر کریں. جی جی بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب, میں نا کروں گا یہ کہ ایک آدھا سوال میں اپنی طرف سے کروں گا, باقی میں آڈینس کے سوال چاہوں گا زیادہ, کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں لائیو پہ ان کے سوالوں کو ایڈریس کریں. تو میں ابھی سے آڈینس کے کویسچنز بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیتا ہوں. عباس قریشی ہیں, انہوں نے کہا کہ یاد ہے, کہا تھا آپ نے. عباس قریشی کہتے ہیں کہ آگے کا بتائیں جناب پلیز. اور پھر الفا ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رپلائی پلیز. فیضان اشرف صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں لو ٹو واچ اسامہ صاحب. عام پاکستانی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسامہ صاحب سمجھ نہیں آیا, معاملہ اچانک سے ختم ہو گیا. عجب بات ہے, ایسا کیا ہوا انڈیا کے ساتھ؟ دو چیزیں آ گئی کہ انڈیا کے ساتھ ایسا کیا ہوا, اور آگے کا بتائیں کہ اب کتنے دن 7 دن جو ہیں وہ کیوں اہم ہیں. اچھا دیکھیں, انڈیا کے ساتھ یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان نے ان کے حواس اڑا دیے. ہم نے جب انہوں نے نور خان ایئر بیس پہ جب مارا انہوں نے میزائل, تو وہ ہماری نیند خراب ہو گئی چیف کی. تو اس نے پھر, وہ ٹورس تھا, اس نے پھر اس کی نیند ایسی اڑائی کہ پھر اس نے ان کی نیندیں اڑا دی. اس نے غصے میں صرف یہی کہا ہے کہ بس اب مجھے ان کی طرف سے نا ذرا سی بھی ایک چڑیا بھی نہیں چاہیے. یہ ہے پاور جو ہمارا جو آرمی چیف کا. ٹھیک ہے ہم لوگ اور آپ لوگ سنتے ہیں کہ جی بڑے پاورفل ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے پاور کہ اس کی نیند میں خلل آیا اور اس کے گھر میں لگا پنڈی میں. بس اس کے 1 گھنٹے کے بعد, میرا خیال ہے 3 بجے نور خان کی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے, ٹھیک میرا خیال ہے 3:30 کا ٹائم ہوگا, اور 5 بجے انڈیا ہل گیا تھا پورا. 26 مقام جو انہوں نے منہ سے مانے, کدھر گئے بھرموز کے ڈپو, کدھر گئے وہ آپ کے جو ان کے جیٹ جہاں سے اڑ رہے تھے, جہاز کھڑے جہازوں کے ہینگروں میں ٹھوکے. اب ہوا یہ کہ جو S-400 جو ڈیفنس سسٹم تھا نا, وہ اصل کہانی, وہ جب تک ایکٹیویٹ تھا ہمارے لیے پرابلم تھی. کوئی میزائل, کوئی جہاز انڈین حدود میں جاتا, S-400 نے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا. ہم نے ڈرون بھیجے, ڈرونز کو اس اینٹی میزائل سسٹم نے جیسے ہی ہٹ کرنے کی کوشش کی. یہاں انڈیا بیوقوف کر گیا نا. پھر میں منہ سے سنتے کھاتے پتہ نہیں کیا ہے, ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرون کو کیوں نہیں انٹرسپٹ کر رہے. ہم اسی لیے نہیں کر رہے تھے, ہم پاگل نہیں تھے, ہماری عوام گلیلوں سے اور وہ گنوں سے اڑا رہی تھی ڈرون. کیونکہ اگر ہمارا اینٹی میزائل سسٹم اس کو کرتا تو ان کے سامنے آتا, یہ اس کو اڑاتے. ہم نے سیم اسٹریٹجی کھیلی, ڈرون بھیجے, ان کے S-400 نے ان کو انٹرسپٹ کیا, ہمیں جگہ پتہ چل گئی, سیدھا جا کے. اب یہ مشن بڑا کریٹیکل ہو گیا ایئر فورس کے لیے. اس میں جو جہاز تھے, کوئی 3 کہہ رہے ہیں, کوئی 1, ہیرو تو ایک ہی ہے, لیکن بہرحال 3 کا سنا ہے کہ 3 گئے. آگے ایک ہی کا سوچا تھا کہ ایک جائے گا یا قربان ہو جائے گا یا S-400 اڑا آئے گا, اور اس نے S-400 اڑا دیا کامیابی سے, جس کی وجہ سے انڈیا اب ایک کھلی سڑک ہو گئی. جو آئے جو جائے صبح شام. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہمارا ڈیفنس سسٹم تو ٹوٹلی کولیپس کر گیا, تو اب ہم جنگ کیسے کریں گے. تو اس وجہ سے یہ بھاگم بھاگ جو ساری کہانی ہوئی ہے یہ ہے. اب آ جائیں کہ آگے 18 تک ایسے ماحول ابھی بننے ہیں. یہ کوئی جنگ بندی نہیں ہے, یہ کوئی سیریس وہ نہیں ہے, یہ ایک چال ہو سکتی ہے, یہ ایک وہ جو پینک ہے بیسیکلی انڈیا کا, کیونکہ انڈیا اس ٹائم ننگا ہے, وداؤٹ شیلڈ آف ڈیفense ہے وہ اس ٹائم. جو دل کرے پاکستانی جہاز جائے آئے. ان کا S-400 جب کا خراب ہوا ہے, تباہ ہوا ہے, اور وہ بھرموز کا ڈپو جو اس کو بڑے یاد آ رہے تھے گورو آریہ کو, وہ اڑے ہیں. تو اس کے بعد سے اب انڈیا پہ جو آئے جائے کوئی چکر نہیں ہے. اس لیے یہ سیز فائر ہوا ہے کہ کچھ دنوں میں اب اس کی کوئی تیاری کریں, دوبارہ ایئر ڈیفنس اپنا سیدھا کریں. اور یہ ہمیں جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے, یہ ہمیں پرووک کر رہے تھے بیسیکلی, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم وہ جام کر کے ہمارے ڈرون داخل ہو گئے, وہ صرف سرویلنس والے تھے. یس, لیکن ہم نے وہ بٹن بند کیا ہوا تھا, رسک لیا ہوا تھا. انہوں نے, یہ ڈرپوک ہیں, انہوں نے بند نہیں کیا تھا. ہمارے ڈرونوں پہ ان کا جب S-400 چلا تو وہ پتہ چل گیا کدھر ہے, جہازوں نے جا کے اڑا دیا. بہرحال وہ پاکستان ایئر فورس نے جو مارولس پرفارمنس دی ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. سیکنڈلی,
پاک آرمی کا بھی ادھر جو کردار ہے، جو اس وقت 70 کلومیٹر اندر بیٹھی، ان کی کافی 140 کے قریب سنا ہے جی چوکیاں کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاک فوج کے جوانوں کو بھی سلام، ایئر فورس کے جوانوں کو بھی، اور نیوی بھی پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ ابھی ان کو میرے حساب سے ان کو بھی موقع ملے گا، تو نیوی والے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا ایزی نہ لیں، ان کو بھی اس دفعہ بھرپور چانس ملنے والا ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ تعریف کیا کریں، کیونکہ ہم جب آرمی کہہ دیتے ہیں نا تو ہمارے لیے تو ساری فوجیں ہی ہو جاتی ہیں، لیکن جو پروفیشنل ایئر فورس یا پروفیشنل محکمہ جاتا ہے نا، ان میں پھر ان کو بڑا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ آرمی کہہ رہے ہیں، ایئر فورس کیوں نہیں کہہ رہے. تو اس لیے جی ایئر فورس کا علیحدہ شاندار پرفارمنس، پاک آرمی کے جوانوں کی علیحدہ. بلکہ اس میں ایک میں کوٹ کر دیتا ہوں جوان کا پیغام جو ویسٹرن بارڈر پہ لگا ہوا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ادھر فیڈ اپ ہو رہے ہیں کہ ہمیں ایسٹرن بارڈر پہ بھیجیں. ہم جوائن ہی آرمی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے لڑنا ہے، یہ موقع ہے، ہمیں بھیجیں. اس ٹائم پاکستان میں صرف فوج کے اندر ایک ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹسل یا مقابلہ ہے کہ بھئی میں نے جانا ہے انڈیا اور وہ کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے. جس فوج کا یہ مرال ہو آپ ان کا کیا کریں گے. تو مودی نے یہ بڑا غلط آپ لوگوں کے لیے جو پوری میں سمجھتا ہوں انڈین نیشن کو ایک وولٹائل سچویشن میں ڈال دی ہے. 18 مئی وہ تاریخ ہوگی، یہ نوٹ کر لیں سارے، اس کو لکھ لیں بڑا کر کے. 18 تاریخ کو ایسا کچھ ہو چکا ہوگا جس کے نتیجے میں جو حکومتی سطح پہ اس کے بعد سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی. کسان پنجاب کا انڈیا کا سڑکوں پہ ہوگا، بہت زیادہ انریسٹ نظر آتا ہے. اور 7 جون تاریخ نوٹ کریں. یہ انڈین ایسٹرولوجر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سائنسدان ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بڑی لوگ مجھے کہہ رہے تھے جی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے. 7 جون کے بعد کرفیو نہ لگا تو پھر بتانا. انڈین سٹیٹس میں کرفیو فوج اترے گی. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ہمارا حساب کتاب 7 جون تک چلے گا. ابھی یہ جو جنگ بند آپ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا. 7 جون تک ریڈنگ ایسی آ رہی ہے کہ 7 جون تک یہ معاملہ چلے گا. اس کے اندر 18 کے بعد تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوگی، لیکن 7 جون کے بعد فوجیں اپنے اندر مطلب ملک کی سٹیٹ میں گھوم رہی ہوں گی، ایسی صورتحال. اوکے، سو ہم مزید لوگوں کو سر شامل کرتے ہیں. کافی سارے کمنٹس ہیں جو لوگ نیچے آ رہے ہیں. عام پاکستانی تک ہم آئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اسامہ صاحب انڈیا کے 8 ٹکڑے ہونے میں آئی تھنک 10 سال لگیں گے. ایک تو یہ کوشچن آیا ہے. زوبیا ہیں سر پاکستان پر کیا اس منتھ دوبارہ اٹیک ہوگا؟ نور الحسن ہے السلام علیکم. زوبیا کاظمی ہے السلام. ایران کا بھی بتا دیں، ایران کے اوپر بھی ہم آئیں گے. رائے ثاقب کھرل صاحب ہیں. واہ جی واہ، رائے ثاقب کھرل صاحب جو ہیں ہماری لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. یہ اسامہ صاحب سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں. انہوں نے کہا جی سر اسد چودھری صاحب کی شادی کب ہوگی؟ رائے صاحب میری شادی جب بھی ہو، آپ نے کون سا شادی میں آنا ہے؟ الحمدللہ آپ کی بھابھی جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کا کیا جواب بنتا ہے. ناصر اقبال ہیں آئی لو یو اسامہ علی صاحب. چلیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا انڈیا دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں، اور 8 ٹکڑے ہونے میں 10 سال لگیں گے. نہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں بالکل کلیئر ہو جائیں، یہ آپ لوگوں کو 2 سال کے اندر اندر ہی ابھی، بلکہ یہ جیسے 18 مئی کا جو 18 مہینے ہیں، 18 مئی سے جو اصل میں 18 مہینے ہیں ایگزیکٹلی اس میں آپ کو انڈیا میں وہ تمام انریسٹ کے لوازمات بھرپور انداز سے ملیں گے جو آپ لوگوں کو خود ہی بتا دیں گے کہ اب یہ کتنی ایکسپائری ہے. پہلی. دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرا کویسچن تھا ایک ٹکڑوں والا، انڈیا دوبارہ حملہ کرے گا؟ ہاں انڈیا حملہ کرے گا. ابھی یہ جنگ جاری رہے گی. ابھی یہ جنگ جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 18 مئی، اس کے بعد 7 جون، ایک کروٹ آئے گی 18 مئی سے آنورڈ تھوڑی سی. لیکن اصل اگر مجھ سے آپ کہیں کہ اس کی ایکسپائری کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ 7 جون ہوگی ایکسپائری، جب یہ فیز ٹوٹلی انٹائرلی چینج ہوگا. پہلا آپ کو محسوس ہوگا اس کے اندر کروٹ ان سینس میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 18 کے بعد نا اپنی اپنی پڑھنی ہے مطلب حکومتوں کو اس جنگ کے نتیجے میں. تو وہ میں سوچتا ہوں کہ وہ نتیجہ ایسا کیا ہو چکا ہوگا کہ مودی کو اتارنا پڑے، ادھر سے شہباز شریف صاحب کی بھی وہ کچھ تبدیلی کی معاملات ہوں، اس طرح کی کوئی صورتحال یا کوئی اور نظام میں تبدیلیاں، کافی ٹف صورتحال ہوگی 18 کے بعد حکومتی سطح کو لے کے. تو اس لیے جنگ ابھی بند نہیں ہوئی، اس کو آپ لوگ بند ابھی نہ سمجھیے گا. اس نے رخ بدلنے ہیں، رنگ بدلنے ہیں، یہ بند نہیں ہوئی. اوکے، میں مزید چیزیں ایران کا جو پوچھ رہے تھے ان کا عرض کر دوں کہ ایران جو ہے وہ بھی انڈر اٹیک سیم ہے. ابھی اس کے سر پہ منڈلا رہا ہے خطرہ حملے کا بھی، انریسٹ کا بھی.
اور ان کے بھی کوئی مطلب پولیٹیکل چینج جو لیڈرشپ چینج وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اوکے، عباس قریشی ہیں، وہ کہتے ہیں سمندر کی طرف سے انڈیا نے اٹیک کیوں نہیں کیا، لازمی جواب دیں. ویسے تو اس کے اوپر پاکستان نے ان کا ایک جہاز جو تھا وہ لاک کیا تھا، مارا نہیں تھا، اور انہوں نے وہ جو ANS وکرانت تھا ان کا ایک جہاز، اس کو وہ واپس لے گئے تھے. یہ آپ بھی جواب دیجیے گا. بابا ٹلو، جنگ لانگ ٹرم ہوگی کیا؟ الفا کہتے ہیں کائنڈلی یورپ کے بارے میں بتا دیں، یورپ میں حالات کب سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، جنگ کب تک لگ سکتی ہے، پلیز رپلائی نیکسٹ ویڈیو. بالکل ہم اس کے اوپر علیحدہ بات کریں گے یورپ کی، آج ہم پاکستان تک ہی محدود رہیں گے. وہ کہتے ہیں اسامہ صاحب آج براموس کا نیو یونٹ انوگریشن کر دیا گیا ہے. نہیں جی، ابھی اتنی جلدی یونٹس انوگریٹ ہوتے براموس کے تو سیز فائر نہیں کرنا پڑتا تھا. ناصر اقبال صاحب کہتے ہیں پلیز سر جی دعا کریں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے. اچھا ٹھیک ہے جی. خان مس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کیا انڈیا دوبارہ اٹیک کرے گا پاکستان پہ. نور الحسن ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے کیا ہوا ہے، آگے کا بتائیں. آگے کا بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی کہ اٹیک میجر وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جی رائے ثاقب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر یہ اسامہ صاحب کوئی ریٹائرڈ جنرل ہیں، بڑا نالج ہے ان کے پاس وار فیئر کا. اسامہ صاحب، رائے صاحب جو ہیں وہ رائے صاحب السلام علیکم. آپ کا تو خیر سال کے شروع والا پروگرام میں نے اگلے دن کلپ بھیجا تھا، وہ دیکھیں ذرا، اس میں یہ منظر کھینچے ہوئے سر جی. جنگوں کے اس وقت تو عجیب لگ رہی تھی بات. اینی ہاؤ جی 18 کے بعد جو تبدیلی ہے وہ ایسی تبدیلی متوقع ہے جس سے آپ کو حکومتی سطح پہ تبدیلیاں انڈیا پاکستان بوتھ مینجمنٹ لیول پہ نظر آ سکتی ہیں. پانی سے جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں، پانی سے جنگ کیوں نہیں ہوئی تو ابھی ہوگی، پھر ابھی کسر ہے، مطلب 18 تک ابھی چانس ہے. 18 اس کے بعد پوچھئے گا کہ کیوں نہیں ہوئی. مطلب ابھی 18 تک یہ چانس موجود ہے کہ پانی اچھلے، اور ابھی بھی زلزلے طوفان 18 تک ابھی تک ایکسپیکٹڈ ہے. 18 سے اس سے ہم کم از کم سیف ہوں گے، جو پانی کی جنگ اور پانی کے معاملات کا اچھلنا اور اس سے. تو اس لیے ابھی ٹائم ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ اس سائڈ سے ہم پہ کوئی شرارت ہو اور اس کو کوئی نہ کوئی وہ ٹریگر کرے. لیکن اس میں صرف ایک ٹیکنیکل نقطہ، جیسے انہوں نے رائے صاحب نے کہا، ان کے لیے عرض کر لوں کہ یہ جو BLA والوں نے ویڈیو بنائی تھی نا کہ پاکستان اور چائنا ہماری سرزمین پہ کیا کرے گا، وہ کروڑوں کا فائدہ ہمارا کرا گئی ہے. چائنا نے فوراً اپنے بحری بیڑے جو ہے نا ادھر سے ہمیں آفر کر دی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ پوز کر دیا کہ یہ دیکھو بھائی آپ کے چکر میں جو ہے نا یہ انڈیا BLA کو کر رہا ہے. نور الحسن وہ کہتے ہیں دشمن کا ایسے مار کھا کے خاموش رہنا ہضم نہیں ہو رہا. مائی ڈریم مائی لائف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر راجستھان میں بلیک آؤٹ ہو چکا ہے، ڈرون گھوم رہے ہیں، کیا یہ سب انڈیا خود کر رہا ہے؟ یہ پرانے ڈرونز بھی ہیں اس میں جو ابھی تک گرے نہیں ہیں، ویسے تو گر جانے چاہیے تھے، لیکن اس کا جواب اسامہ صاحب خیر. پھر ہے جی سر اسامہ صاحب نے کون سی جنگ لڑی ہوئی ہے؟ سر سارا انڈیا ننگا ہے. اسامہ صاحب کو کیسے پتا چلا؟ اسامہ صاحب سمجھ نہیں آیا. شیلڈ ختم ہوئی تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیلڈ جب ان کی ختم ہو چکی ہے تو پھر فائدہ اٹھائیں جا کے. اچھا پھر کسر کیا چھوڑی ہے، کسر کیا چھوڑی ہے، پہلے وہ تو فگر آؤٹ کرے. 26 مقام گنو تو صحیح، 26 ہیں کون سے. سری نگر کی میجر پوزیشن، پٹھان کوٹ کی، جہاں سے یہ اڑ کے ہمارے لیے ٹربل کر رہے تھے، پاکستان نے اپنے لیے جو ان کے لیے کوئک اڑنا اور کوئک اچانک آ جانا جس کو انٹرسپٹ کرنا مشکل ہونا تھا، اس کا انتظام کیا پکا کہ یہاں سے اب یہ مثال کے طور پہ ایک جہاز کو جو یہ فائٹر جیٹ ہوتا ہے اس کو اڑنے میں کچھ منٹس کی بات ہوتی ہے، اور وہ بارڈر ایریا سے اڑے گا تو فوراً حدود میں ہوگا. اب اس ٹائم پہ ہمارا ڈیفنس سسٹم ہم نے جیسے ان کے ڈرونوں سے چھپایا، اس کو جیسے کہتے ہیں بند کر دیا، یوں سمجھ لیں، تاکہ ہمارا یہ اسی طریقے سے معاملہ نہ ہو. تو پھر اس لیے انہوں نے جہاں سے وہ جہاز اڑنے تھے، جہاں سے کلوزسٹ پلیسز جو بارڈر ایریا کی کلوزسٹ، سری نگر سے لے کے پٹھان کوٹ سے لے کے آپ کے یوں پنجاب سے ہوتے ہوئے جدھر تک کی بھی تھی، ان سب کو اڑا دیا. 26 جو جگہیں ہیں نا، 26 جگہیں وہ ساری بارڈر کی ہیں. اس لیے وہ اب اس کے بعد کیا کریں؟ اب دلی پہ مار دیں، پارلیمنٹ پہ مار دیں، کیا کریں؟ چلیں آپ سجیسٹ کریں کہ اس کے بعد اب کیا کسر رہ گئی ہے. اور سیز فائر کیوں ہوا ہے؟ اسی لیے ہوا ہے کہ اب وہ ان کو کئی دن چاہیے دوبارہ اپنی اس پوزیشن کو گین کرنے میں، جدھر آ کے اچھلیں وہ انڈینز دوبارہ اچھلیں. اس کے لیے اب ان کو کافی دن چاہیے. ویسے تو دن نہیں، اب ان کو کافی سال چاہیے. چلو پھر بھی کوئی نہیں، اسرائیل کی انگلیوں پہ آئے ہوئے ہیں، شاید وہ کوئی سپلائی بھیج. بالکل. رانا کیسر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ. رائے صاحب نے ابھی کمنٹ کیا ہے، وہ ایک ہمارے سینئر اینکر ہیں جاوید چودھری صاحب، تو بڑی جاہلانہ سے انہوں نے بات کی کہ سر ہتھیاروں کو تیل لگانا شروع کر دیں اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو رائے صاحب کہتے ہیں کہ سر ہتھیاروں کو تیل لگانا ہے یا نہیں، سیدھا کر لیں ہتھیار. اور نور الحسن ہے، وہ کہتے ہیں یہ چال ہے ان کی جو بھی چپ کر گئے ہیں. آپ نے کہا تھا پانی میں آگ ہوگی. یورپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں. الفا بار بار کہہ رہے ہیں. تو ایک دو کمنٹس اور لیتے ہیں. 18 مئی کو فلائٹس ہیں جن کی. اچھا جی بالکل رائے صاحب، آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں.
یہ بتائیں مصعب صاحب کا پیٹ کب کم ہوگا؟ اینیویز یہ بھی بتائیں گے. یہ تو نہیں وہ نہیں ہوگا. پورا سال جوپیٹر آ گیا ان کے جوپیٹر آ گیا جی فرسٹ ہاؤس میں موٹا کرے گا پورے تقریباً یہ 6 مہینے تو بالکل موٹے زیادہ ہو جائیں گے وہ. اچھا ویسے وہ ہم سیریس پہ ہی چلے رہتے ہیں. میں سوال کرنے لگا تھا یورپ کا سر بتا دیں ذرا نقشہ تاکہ. یورپ کا سر جی یورپ نے آخر یہ جو اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے نا کچھ کھا کے ہی چل رہے ہیں. یہ اب پوری کوشش ہوگی نیٹو کی ان کی کہ یہ پیوٹن کو اڑا دیں یا پیوٹن کو سائڈ پہ کر دیں. پورا اس سال میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے پیوٹن کا اپنی پوزیشن سے ہٹنا. اس کو اب یہ مار کے ہٹاتے ہیں, کیسے ہٹاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ورسٹ ہو جانا سینیریو یہ کوئی ختم نہیں ہونے والا. آپ لوگوں کا یہ جو میٹنگیں شیٹنگیں چل رہی ہیں یورپ کریٹیکل صورتحال میں ہے, وہ رہنی ہے. اس نے اس دفعہ ایک بات سمجھ لیں, جہاں بھی جو جنگ بھی آ رہی ہے نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے, کچھ نہ کچھ نقشے پہ بدلنا ہے. کب سے حالات خراب ہوں گے یورپ کے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو میکسیمم اس کا وہ ہے نا جو ٹائم ہے یہ اسی مئی کے اندر آپ کو میکسیمم پتہ چل جائے گا. جو جرمنی چلا گیا نا ان کے قریب بارڈرز کے رشین, اسی 7 جون سے بلکہ پیچھے کہہ لیں کہ اس میں چیزیں جو ہے نا کافی کھل کے سامنے آ جائیں گی. آپ اوکے سر. فہد راو ہیں وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم اسامہ سر. اسد بھائی وعلیکم السلام بھائی. زوبیز کچن السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ذیشان سمرو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ شہباز شریف 18 کے بعد رہیں گے. ایک تو اس کا بھی سر لازمی ہم جواب لیں گے. نعیم خان ہے سر خان صاحب کا کب آزاد ہوں گے؟ عباس قریشی ہیں وہ کہتے ہیں انڈیا نے سمندر سے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں عباس صاحب. حاجی شہباز ہیں وہ کہتے ہیں اسامہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. اوکے جی اینی تھنگ سر. کیا امام زمانہ کا ظہور قریب ہے اور آپ کے مطابق تقریباً کتنے سال تک؟ تو سر اسامہ صاحب بیسیکلی میں سوالات جو ہیں بس مجھے جو یاد ہے میں دیتا جاؤں. میں دو بنیادی سوال ہیں اسامہ صاحب. ایک تو سوال ہے کہ کیا 18 مئی کے بعد شہباز شریف جو ہیں ان کی کرسی کو بھی خطرات ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ہی امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ کب ہونا ہے یہ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جو خطرات ہیں وہ موجود ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صرف شہباز شریف ہی نہیں, پاکستان کی جو ٹاپ پوزیشنز ہیں جیسے صدر زرداری ہیں یا کوئی بھی کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلیاں آنی ہیں, اور یہ صرف پاکستان نہیں انڈیا میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے, مودی سے لے کے اور اس کے بھی جو بھی ہائر اس کے کمان ہے. تو یس. دوسرا جو یہ جنگیں اگر جو چھڑ رہی ہیں جس طرح ہم اس کو دیکھ رہے تھے جب حماس اٹیک کو آپ لوگوں کو یاد ہم نے کہا تھا یہ ہمارے گھر تک آنی ہے, اور اب جب اسرائیلی ڈرون چل رہے ہیں ہم پہ تو وہ آ گئی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ کوئی ٹلنے والی جنگ نہیں شروع ہوئی. یہ وہ دور نہیں تھا کہ اٹھائی اور ماری کا فرق. وہ اب مجھے لگ رہا ہے یہ کروٹیں بدلتی رہے گی اور چلتی رہے گی. اور یہ جنگ جب چلتی رہے گی تو ابھی آہستہ آہستہ ترکی کا انوالومنٹ ویٹ کریں. ترکی نے انوالو ہو جانا ہے شام والے مسئلے, اور ادھر ترکی جیسی جنگ میں آ جائے گا تو پھر یورپ اور اس کا جو ہے معاملہ تھوڑا سا گرم ہونے دیں. مطلب موسٹلی کنٹریز کو جنگوں میں اب ابلنے دیں بس. لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈیوائن کمانڈ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ولایت کا سسٹم ہے یا اپنی حکومت جو قائم کرنی ہے زمین پہ وہ اپنے نمائندے کے ذریعے کرنی ہے. اور اس نمائندے کی ضرورت اس وقت موجود ہوگی جب یہ سب اپنے سائنسیں مار کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ جنگ ہم لڑ کیوں رہے ہیں, کس وجہ سے لڑی جا رہی ہے. تو ان جنگوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن پرسنالٹی آئے گی جو آپ کو راہ متعین کرے گی کہ آپ لوگوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, رائٹ اور رانگ کا فرق. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو اس لیے جنگیں دیکھیں بس. امام علیہ السلام کے ظہور کی جو سب سے اتھینٹک بات ہے وہ ایک ہی ہے کہ پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی. نعیم خان ہے سر وہ کہتے ہیں کہ سر خان صاحب کب آزاد ہوں گے یہ جواب بھی دیجیے گا. اور حاجی شہباز ہیں, اچھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے میں چلتا ہوں. نوشیلا امرین ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ بابا ٹیلو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب یہ جنگ لانگ ٹرم ہوگی کیا؟ اور ذیشان سمرو ہیں کشمیر والوں کو بھی اچھا اس میں انڈیپینڈنس کب ملے گی؟ عمران خان کب آزاد ہوں گے؟ جنگ لانگ ٹرم ہوگی اور کشمیر والوں کی آزادی جو ہے اس کے اوپر. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے سوال تو اب نہ کریں. اس کے لیے تو آپ لوگ 2024 کے جو اسد چودھری کے شروع میں پروگرامز لگے ہوں گے جنوری سے اپریل تک, اس میں یہ نقشے کھینچے پڑے ہیں. اس ٹائم کیونکہ ٹاپک ہمارا جنگ ہے تو اچھا نہیں لگتا, قومی یکجہتی کی ضرورتیں ہیں, تو اس لیے آپ دشمن کو لقمے نہ دلوائیں. اس ٹائم ہم کوئی اس پہ پریڈکشن نہیں دیں گے. ہاں ہنٹ دے رہے ہیں کہ پچھلے پروگرام جا کے جنوری سے اپریل میں جہاں میں نے یورینس کا ذکر کیا ہو اس پروگرام کو دیکھ لیں یہ جا کے سال پہلے کے. کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اس دفعہ زیادہ ہاٹ ہوگا
ایریا کیپچرڈ ہوگا, ایریا آ بھی سکتا ہے, ایریا جا بھی سکتا ہے, یہ دونوں صورتیں موجود ہیں علمی طور پہ. میں بطور پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے جی حلال اللہ ابھی ہم 70 کلومیٹر اندر ہیں تو ہم اور آگے مطلب انڈیا کے پاس بھی جا سکتا ہے, ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے. اس کی بہت جیسے کہتے ہیں نا اس کی دونوں پاسبلٹی موجود ہیں, اور کافی زیادہ بلڈ شیڈ اور ساری چیزیں جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہے. اور کشمیر کا ہو گیا. ہاں عمران خان کی بھی دیکھیں جو 18 مئی ہے نا, بیسیکلی آپ کی میری تمام زندگیوں میں واضح تبدیلی کا دن ہے. یہ 14 مئی, 18 مئی, پھر 7 جون. تو یہ جو کریٹیکل پلیسمنٹ ہے جوپیٹر کی پوزیشن کا تبدیل ہونا, 29 کو سیٹرن ہو چکا تھا, 18 کو راہو کیتو اپنی پوزیشن بدلیں گے, 7 کو مارس اپنی ڈیویشن سے نکلے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جون کے جو پہلے 6 دن ہوں گے نا, مارس نکلتے نکلتے کو پھٹا کر آ جائے گا اچھا خاصا 1 سے 7 کے اندر. کیونکہ مارس بڑی ڈیویشن سے جب بھی نکل کے جائے گا نا, تو وہ جیسے کہتے ہیں نا جاتے جاتے ایک تحفہ دے کے جائے گا کسی بھی حملے کی صورت میں, کسی بھی بڑے انریسٹ کی صورت میں. تو ایک تو وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اسی طریقے سے عمران خان کے لیے بھی 18 مئی کے بعد ایسے حالات, ایسی مجبوریاں یا ایسی کوئی بن سکتی ہے کہ وہ رہا ہو جائیں. اوکے, سید رضا ہیں, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مائی ڈریم مائی لائف, ان کا کمنٹ ہے کہ سر کیا پاکستان کا نقصان ہوگا؟ جنگ میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. بہرحال اسامہ صاحب کا اوپینین اس پہ لیں گے. بابا ٹیلو کا گین سوال ہے کہ لانگ ٹرم اگر جنگ ہوگی تو کتنے سال کی جنگ ہوگی؟ اس کو سر ایڈریس کیجئے گا کہ کتنے سال کی یہ جنگ ہو سکتی ہے. اور سید رضا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ شونگی سنگھ کو کیوں نہیں دکھا رہی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو خیر کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پائلٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بہتر وہی جانتے ہیں, تو اس پہ ہم کامنٹ کیا کر سکتے ہیں. جی سید رضا صاحب, کتنے سال کی جنگ ہوگی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم میں؟ اس کو ایڈریس کر لیں آپ. 2027 تک کی ہوگی, 2027 تک جائے گی, اور یہ کافی اس پورے خطے کے نقشوں پہ اثر انداز ہوگی, نقشوں میں تبدیلی ہوگی. ملنگ جان, اللہ اکبر. اوکے جی. یار وہ ویسے آپ اس کی تو ہے, وہ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ادھر ان کو اصلی حقیقت بتائیں گے. شیوانی والی جو ہے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر واضح ہو جانا چاہیے. ظاہر ہے جب آپ سیز فائر کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بس اتنا ان کو کم از کم تسلی دیں ہمارے ویورز ہیں کہ بھائی سیز فائر کی ڈیمانڈ کا پارٹ ہے, بس اس لیے چپ کر جو آئی تھی. اوکے جی ٹھیک ہے. نصر اللہ بھٹی ہیں, وہ کہتے ہیں بابا جی تسی لائیو ہو؟ ہاں جی بالکل جی بھٹی صاحب لائیو ہیں. الفا وہ کہہ رہے ہیں جی کائنڈلی یورپ کے بارے میں بتا دیں, یورپ کے حالات کب سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, جنگ کب تک ہو سکتی ہے؟ یورپ کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے. کچھ چیزیں آپ لوگ, اب یہ ویڈیو جب ختم ہو جائے گی لائیو سیشن تو آپ لوگ شروع میں جا کے دیکھیں گے تو یہ سارے سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں. جی فیصل شہزادہ ہیں, وہ کہتے ہیں آج رات کرے گا انڈیا حملہ کہ نہیں؟ فیصل صاحب بے فکر ہو کے سوئیں, کوئی حملہ شملہ انڈیا جو ہے وہ آج نہیں. ایسے نہ کہیں. 18 مئی تک بالکل ریلیکس نہیں ہونا, سیز فائر کے دھوپوں میں نہیں آنا. ہم نے پوری تیاری رکھنی ہے, ہماری طرف سے بھی جنگ جاری ہے. جب تک ہم آپ کو سیز فائر نہیں کہتے اس وقت تک آپ نے یقین نہیں کرتے. اسامہ صاحب کی طرف سے جنگ جو ہے وہ جاری ہے. کسی نے بابا ٹیلو کا ریپلائی دیں؟ بالکل جی ہم دے چکے ہیں. فہد راؤ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ظہیر بابر سدھو ایئر فورس چیف زندہ باد, دل لوٹ لیا آپ نے فیصلہ کر کے. اوکے جی. حاجی شہباز ہیں, اس سال جنگ کا ہے. اوکے جی بالکل یہ سال جو ہے جنگ کا ہے. ہاں جی جنگ کا. زوبیہ کاظمی, ایران میں کب اسرائیل کے اٹیک کا خطرہ ہے؟ 7 جون سے پہلے ہی ہوگا اگر ہونا ہے. 7 جون سے پہلے زوبیہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان نے جو بھارت کو ریسنٹلی بری ایک شکست دے دی ہوئی ہے, جہاں تک وائنڈ اپ ہوا ہے معاملہ, اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ کرنا جو ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, اور ظاہر ہے ان چیزوں کو جتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں رہا کہ امریکہ جو ہے وہ یا اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ اتنی جلدی حملہ کرے. وہ اس کی کنیکٹیوٹی سمجھائے نا, پھر سیدھی سی بات ہے. وہ ان کو جو یہ جو مان تھا نا, یہ سارا کمبینیشن تھا ٹھگوں کا ٹولے کا سسٹم کا, جوائنٹ جو کولیبریٹیو آپریشن تھا یا ڈیفنس سسٹم تھا, انڈیا, اسرائیل, امریکہ, یورپ, وہ فیل ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی چائنا اور چائنا کے الائی گروپ کی فتح ہوئی ہے, تو پھر ایران جو ہے وہ چائنا کے کورٹ میں ہے.
تو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں جو صاحب بتا رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے. جی نوشیلا برین ہے وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے حالات بھی بتائیں. یہ ایڈریس ہو چکا ہے ویسے سوال پہلے ویڈیو کے شروع میں بات ہوئی ہے, اس سال کے شروع کی ویڈیوز دیکھ لیں. حاجی شہباز اٹیک ہو سکتا ہے, جی بالکل جی اسامہ صاحب نے کہہ دیا ہے. یاسمین حسین عمران خان کا بتائیں پلیز. عمران خان کے اوپر ہم نے 2 منٹ پہلے ہی گفتگو کی ہے, پیچھے سے سن لیں اس کو. عمر راجہ ہیں السلام اسامہ بھائی. وعلیکم السلام. خان صاحب کب باہر آئیں گے؟ بالکل جی عمر راجہ صاحب یہ کویشچن بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ریپیٹ ہونے لگنے ہیں. نہیں وہ اصل میں کمنٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ تھے. اچھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم میکسیمم لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ شامل کر لیں ان کا نام لے کے. ملنگ جان ہے وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بابا ٹیلو اگین وہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بندے لگتے ہو, ایسا ہے کیا؟ بالکل جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. بتائیں جی میجر صاحب. ہم جو ہے نا ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. بابا ٹیلو بالکل آپ سوچ سکتے ہیں. رفت نور ہے وہ کہتے ہیں زبردست پیش گوئی کی اور نون. اچھا لکھنے میں کچھ ظاہر ہے. اچھا فہد رواں وہ کہتے ہیں اسامہ صاحب نون لیگ حکومت کب ختم ہوگی, ان سے جان کب چھوٹے گی؟ بس ان سے چھوٹ سکتی ہے آپ لوگوں کی 18 کے بعد جو ہے دل کو تھام رکھیں. 7 جون اور 18 مئی میں کافی تبدیلیاں. سید رضا کہتے ہیں انڈیا انسائیڈ کیا سیکرٹ ڈیل ہوئی ہے 2 پائلٹس شیوانگی اور آشیش کو میڈیا پر کیوں نہیں لایا جا رہا؟ سید رضا ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں میڈیا پہ لایا جا رہا؟ بس ڈیل ہی تو خود ہی تو آپ کو پتہ ڈیل ہوئی ہے. تو سید رضا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا, لیکن ڈی جی ایس پی صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس وہ پائلٹس نہیں ہیں. اب اپنا دماغ استعمال کریں, نقشے کھینچیں اور دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اچھا جی پھر نازفہ فاطمہ ہیں آپ اوکے آگے چلتے ہیں جی. کومنٹ ان کا کمپلیٹ نہیں تھا. بلال جٹ ہے وہ کہتے ہیں سر پلیز رپلائی پاکستان کے وجود کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ سر اس کو رپلائی کریں. اس کا رپلائی کوئی نہیں ہے ابھی. اس کے لیے 2024 یکم اپریل اور جنوری کے درمیان کی ویڈیو ساری کھنگالیں اسی چینل پہ پڑی ہیں. پچھلے سال مطلب اس سال نہیں 2024 کے جنوری فروری مارچ اپریل کے اندر یورینس کے ٹاپک پہ ویڈیو ہوگی, وہ جا کے دیکھیں. نصر اللہ بھٹی مودی وحشی ہو گیا ارادہ. اوکے جی. رفت نور ہے وہ کہتی ہیں ماشاءاللہ پاک اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما آمین ثم آمین. اگین نازفہ فاطمہ آپ لوگ پلیز بس کر دیں, لوگوں کو ڈرانا, کوئی اچھی بات بھی بتایا کریں پلیز. پاگل ہو گئی ہوں آپ کی باتیں سن سن کر. اچھی باتیں اسامہ صاحب کیوں ڈراتے ہیں آپ؟ کیوں کہتے تھے کہ جنگ ہوگی مئی کے اندر؟ کیوں کہہ رہے تھے آپ کیوں ڈرا رہے تھے نازفہ فاطمہ صاحبہ کو کہ جنگ ہو جائے گی؟ اب میں کیا کروں, میں وہی تو کہتا ہوں کہ ہمارا فیم کا ٹائم آیا تو اس وقت جنگی خبریں بری ہیں, کیا کریں. نازفہ صاحبہ دیکھیں اگر جنگ نہ ہوتی تو آپ کہتی کہ کیوں ڈرا رہے ہیں. اسامہ صاحب تو 6 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ جنگ ہونی ہے اور وہ ہم نے دیکھ لیا جو سچویشن بنی ہے. تو اس کے بعد مطلب آپ کی زندگی میں آپ کے اتنے شہروں پہ کبھی اٹیک ہوئے اور اتنے میزائل پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے, اتنے 26 انڈیا کے مقاموں پہ اٹیک, 12 پہلی رات, اگلی رات 26, ایل او سی پہ ابھی تک مسلسل فائرنگ جاری, 140 چوکی خالی ہو گئی, 70 کلومیٹر پاک فوج ادھر اندر, سیالکوٹ کی طرف 13 کلومیٹر اندر. مطلب کم آن, اس سے بڑا مطلب ایونٹ, مطلب یہ کیسے نہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونا ہے, اور ابھی بھی کون سا ٹل گیا ہے, ابھی بھی اس نے اپنی کروٹیں لینی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. میں اور کومنٹ شامل کر لیتا ہوں. فیصل شہزادہ انڈیا اب مجھے لگ رہا ہے زیادہ حملہ کرے گا یا نہیں, اس کو بھی ایڈریس کر دیجیے گا. مار کھانے کے بعد زیادہ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ملنگ جان اگین سلام بھیج رہے ہیں, درود و سلام پڑھ رہے ہیں. شہر بانو کہہ رہی ہیں کہ اسامہ بھائی سلام, پلیز یو کے بارے میں بتائیں, کوئی جنگ تو نہیں یو کے میں؟ ہم ایڈوائز کریں یو کے والوں کو. یو کے والے خطرے میں ہیں. پیوٹن کو انہوں نے مارنے یا اتارنے کی کوشش کرنی ہے اور نیٹو نے, تو پیوٹن ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کا فرانس, یو کے, جرمنی, اسپین, یہ سارے کریٹیکل ملک ہیں, ان پہ کچھ مار مول دے, اس کے بھرپور چانسز ہوں گے. اور جو انڈیا کی بات تھی, یس چانسز یہ ہوں گے کہ انڈیا اب جو اٹیک کرے گا وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے اور بہت پلانڈ ہو سکتا ہے, اس لیے وہ ٹائم لے رہا ہے کیونکہ اس ٹائم اس کا ڈیفنس سسٹم فیل کر دیا ہم. تو یہ ایک ذہنی اعصابی جنگ ہے اور اس میں سمجھ لیں کہ ابھی اس نے لانگ ٹرم چلنا ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انڈیا اب نے جو کوششیں کر لی تھی وہ اپنی دیکھ لی, اب شاید اس کو کسی اور رنگ سے وہ لڑنے کی کوشش کرے انڈیا جو ہے. باقی جو یو کے ہے وہ کریٹیکل ہے. آپ لوگ اپنی جو پلاننگز ہیں پیوٹن پہ نظر ضرور رکھیں, کیونکہ یہ ٹائم اس کے لیے اس کو اتارنے کے مہینے آ رہے ہیں, تو شاید یہ اس کو کچھ
जैसे कहते हैं ना प्रोवोक कर दे नेटो और ट्रम्प मिल के, तो जिसके नतीजे में वो जाते जाते यूके और इनका सर ले जाए, कुछ इस तरीके की मामला हो सकते हैं उसके। दूसरा जो मोदी की बात हो रही थी, तो आपको याद होगा प्रोग्राम्स में मैंने बड़ा अर्ज किया था कि मोदी जो है एग्जैक्टली ट्रम्प की तरह मून स्कॉर्पियन है, कमर दर अकरम में पैदा हुआ है यानी कि ये, और रायता फैला देगा, और इसने रायता एग्जैक्टली ट्रम्प की उंगलियों पे उसके दिमाग उसकी नकल करने की कोशिश की है असल में। और जैसे ट्रम्प आ गया ना चौकीदार की तरह आके, भाई थानेदार आ गया, ये कर दो वो कर दो, तो ज्यादा उसके डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि स्कॉर्पियन रूल करता है ना डिफेंस को, फौजों को, इसको, तो इस वजह से मोदी ने भी उसकी नकल उतारी है और वो गले पड़ गई है, बस ये मामला। ओके, नासिर इकबाल हैं, वो कहते हैं उसामा साहब मैंने आपकी सब वीडियोस में देखा है, समझ से बाहर है ये कमेंट्स, देखता हूं और सबको बताता हूं पर कोई अमल नहीं कर रहा, प्लीज सबके लिए दुआ करें। ओके जी, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, प्रिकॉशंस लेने समझने की तौफीक अता फरमाए। इंसानी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला इसकी अफादियत और कद्र कीमत भी आप लोगों के हम लोगों के दिलों में डाले कि ये चली जाए, ये पेपर एक दफा, जैसे वो होता है ना पेपर का टाइम खत्म हो जाए, किसी से पहले ही ले लो पेपर, तो कितना दुख होता था जी। सर साइमा इकबाल हैं, वो कहते हैं सर जम्मू कश्मीर के बारे में बताएं कि वो पाकिस्तान में कब शामिल होगा। देखिए अभी ये जो एग्जैक्टली इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर ये सारा एरिया इस टाइम ये अब क्रिटिकल है, और इसने काफी इस जो सुकून था वो खत्म है, और अभी एक जंगो जदल जो है ये 2 साल डिसाइसिव हो सकते हैं, तो ये नक्शे जो है 2027 में फाइनलाइज हो सकते हैं, जिसकी बुनियादें अब शुरू हो, और अगले 18 माह में कुछ ना कुछ डिसाइसिव हो सकता है कि हमारे या उनके किसी न किसी के पास ये हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, मैं मजीद सवालात देख रहा हूँ सर कि कोई अच्छा सवाल जिसको हमने एड्रेस करना हो। मिसेस मलिक हैं, वो कहती हैं वार हैज बीन स्टॉप्ड डियर भाई। हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टॉप हो गई है कि नहीं हुई। उसामा साहब तो कह रहे हैं कि अभी पीछे से जाके नसरुल्लाह भट्टी साहब ने ये सवाल किया है कि जंग दोबारा होगी या नहीं होगी, इसको एड्रेस कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, आप इसको पीछे से जाके दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। भट्ट जी हैं, राव काशिफ जलील हैं, सर क्या पानी पे जंग के नतीजे में पाकिस्तान डैम को हिट करेगा? वैसे तो पाकिस्तान कह चुका है कि दरिया पानी हमारा बंद करोगे तो ये जंग का ऐलान है, तो वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के डैम्स को हिट कर सकता है? हाँ शायद जो है ये तो डेफिनेटली अभी जंग आप लोग कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा जंग बंद हो गई है, तो इसने कोई ना कोई रुख लेने हैं अभी। बिल्कुल ठीक है। आमिर बशीर हैं, वो कहते हैं आदिल राजा के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो वो बहुत गलीज इंसान लगता है। आमिर बशीर हैं ये, तो आमिर बशीर साहब आपसे हम 10,000% इत्तेफाक करते हैं। आदिल राजा जो है वो गलीज नहीं है, वो एक बेशरम और बेगैरत इंसान है, वो ऐसा हरामखोर है जिसको इस पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया, उस फौज के अंदर उसने सर्व किया, फिर यहाँ से भागा, गद्दार बना, और जो भारत की एजेंसियां हैं उनके लिए काम करता है, उन लोगों के लिए काम करता है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और हमने देखा था 1-2 रोज कबल जिस तरह की वो बातें कर रहा था, अब आपके सामने हकीकत तो आई गई है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने दांत खट्टे किए हैं भारत के। तो पूरे पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि आदिल राजा जैसे जो घटिया किरदार हैं, जो बेशर्म लोग हैं, कि इन लोगों की बातों पे ना तो कान धरें और ना ही इनसे इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो से सुने। बिलाल जट हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा ये जवाब आंसर हम कर चुके हैं। नसरुल्लाह भट्टी, ईरान ने फलस्तीन पर हमला किया है। अच्छा ये उनका ज़ाहिर राय हो सकती है। फैसल सदा, मेरा नाम अदील है, मेरे हालात लेकिन बहुत अच्छा था मेरा कारोबार, मगर मुझे बता दें। वो अपने मसाइल बता रहे हैं, लेकिन अच्छा हम मसाइल के लिए नहीं कर सकते होते, आप कोई वजीफा व्हाट्सएप पे करके इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा होता है, इस पे अभी नंबर चुके नहीं है, अभी पुराने किसी वीडियो से ले लेंगे। मैं नंबर जो है वो रिपीट कर देता हूँ, 030867000505। व्हाट्सएप के ऊपर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साले अशरफ हैं, यू बोथ गुड, यू बोथ जी, वो अप्रिशिएट कर रही हैं, थैंक यू साले। अगेन जी सैयद रजा हैं, वो कहते हैं गज़वा हिंद की हदीस मुस्तरद नहीं तो हम इस पर क्यों यकीन कर बैठे हैं? सैयद रजा साहब, हम मुस्तनद और गैर मुस्तनद वाली इस बहस में अभी नहीं जाएंगे, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, बहुत सारे ऐसी चीजें और शवाहिद मौजूद है, हर किसी के अपने फिकी मामलात भी हैं, और लोग कुछ हदीस को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। बहरहाल इसमें मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो अब वक्त आ गया ना, ये 2 सालों में सारे कट्टी निकल के आप लोगों के हम लोगों के सामने आ जाने हैं। तो एक तो फिरके खत्म होंगे, एक दुनिया के मजाहिब में हम आंगी के असबाब बनने लगेंगे,
اور دنیا بڑی کلیئرٹی کی طرف جائے گی، ریلیجیسلی بھی اور فلاسفیکلی بھی. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ سیپرل سے جو اگلا 2.5 سال اب آپ لوگ دیکھیں گے اس میں سب اپنے اپنے ریلیجین کو کھو دیں گے، فلاسفیز کو کلیئرٹی کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس لیے روایات تو دیکھیں تخریج کا عمل چل رہا ہے. ابھی تک کوئی سیاستہ میں صحیح مسلم و صحیح بخاری کے علاوہ جو بھی ابن ماجہ، ابو داؤد اور باقی ساری ہیں وہ تخریج کے عمل سے نہیں گزری. بالکل. تو اس لیے یہ تو ابھی بھی اس میں گنجائش موجود ہے کہ ابھی بھی اس حدیث کی صحت اور اس پہ بحث جیسے کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. لیکن عملاً میں سمجھ رہا ہوں کہ مسلمان اس 2.5 سال میں، اور صرف مسلمان نہیں، کرسچن سے لے کے جو جس مذہب کا پیروکار ہے، اپنی ریلیجیس فلاسفیز کو کھو دے گا. مذہبی فساد بھی پھوٹیں گے، اس میں ٹکراؤ بھی ہوں گے، فرسٹریٹڈ ہوگا نا، اور اس کے اینڈ پہ وہ ریلائز کر جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ بڑی امید ہے. بالکل ٹھیک ہے. سید خرم شاہ ہیں، السلام علیکم بھائی، یہ بتائیں یہ دوبارہ ہی بات کر رہے ہیں یا اٹیک کریں گے؟ یہ بات ہم کر چکے ہیں جی شاہ صاحب، اس کا جواب آ چکا ہوا ہے. اگین میں آگے کچھ کومنٹ شامل کرتا ہوں اور ویڈیو کو ہم کوشش کریں گے کہ وائنڈ اپ کریں کیونکہ لیٹ کافی ہو رہا ہے. حاجی شہباز ہیں، وہ کہتے ہیں انڈیا والے بہت بڑا میزائل مار کے زمین میں بہت بڑا گڑھا پڑے گا. اچھا کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، بہرحال ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. شہر بانو حسام بھائی، یو کے والوں کے لیے بھی ایڈوائز کر دیں کہ جنگ تو نہیں ہے یو کے میں، کب تک امکان ہے، اللہ کرے. سو پلیز ایڈوائز یو کے والوں کے لیے. بہت شکریہ. یو کے کے اوپر بھی یو کے کو بتا دیا آپ لوگ ابھی کریٹیکل صورتحال میں، اس لیے اپنی تیاریاں رکھا کریں. آپ لوگ گولڈ رکھیں جی، اور اپنی وہ جیسے فوڈ شوٹ رکھا کریں. ناصر اقبال ہیں، وہ کہتے ہیں حسام بھائی میں نے آپ کی سب ویڈیوز دیکھتا ہوں، سب کو بتاتا ہوں، کوئی عمل نہیں کر رہا، پلیز سب کے لیے دعا کریں. آمین. اللہ سب کو ہدایت دیں. سب کو ہدایت دیں جی. سائمہ اقبال ہیں، سر جموں کشمیر کا بتائیں وہ پاکستان میں کب شامل ہوگا؟ اس بات پہ ہم آنسر کر چکے ہوئے ہیں. اور سید رضا کا یہ سوال آیا کہ میں یو ایس اے میں ہوں، ہم یو ایس اے میں ہی رہیں یا واپس آ جائیں؟ یو ایس اے میں جو لوگ ہیں، دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے بھی عرض کیا تھا، پوری دنیا میں آپ لوگ اپنی اپنی کمیونٹی کے قریب ہو جائیں، اپنا کمیونٹیز میں کلوز ہو جائیں. اور اب یہ جو دلوں کی نفرتیں اور ہم جی پاکستانیوں سے الرجی کا یہ کہانیاں فلمیں چھوڑ دیں، کلوز ہو جائیں اپنی کمیونٹیز میں، کیونکہ مذہبی فساد پھوٹنا ہے. پوری دنیا مذہب کے نام پہ حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے. تو جہاں بھی آپ لوگ کسی بھی ملک میں تو اپنی کمیونٹی کے قریب ہوں. آرٹ بھائی جی شاہ سر، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین، اور آپ کی فیملی کو خوش رکھے، آمین جی. دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. MOSD اختر، اللہ اکبر. بے شک اللہ اکبر. سمیہ جوید ہیں، وہ کہتی ہیں کراچی کا بتا دیں. کراچی میں بھی اتنا ہی زیادہ پورے پاکستان ابھی خطرہ ہے 7 جون تک خطرہ ہے. ایزی نہیں ہونا، بے شک سیز فائر ہو، بے شک جو مرضی آپ لوگوں کو بھی کہے، بس یوں سمجھ لیں 7 جون تک ہم نے کسی کی نہیں سننی اور کوئی نہیں احتیاط کرنی. بالکل. ASMR شارٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کنسیریل ہوں، 2003 میں ہوئی تھی نائٹ ٹائم، تھوڑی سی پریشانیاں ہیں تو آپ میرا بتا دیں. اچھا یہ 03086567000505 یہ کانٹیکٹ نمبر ہے. واٹس ایپ کے اوپر آپ اسامہ صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اچھا اسامہ صاحب میں اب ہم ظاہر ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہوئی ہے، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بٹ ناظرین جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں اس ویڈیو کے نیچے، جتنے بھی ہمارے ناظرین نے سوالات کیے ہیں، انشاءاللہ ہر ایک سوال کا جواب جو ہے ہم آپ لوگوں کو دیں گے. اس میں سے کوئی ایک بھی سوال جو ہے ہماری اگلی ویڈیو کے اندر مس نہیں ہوگا. یہاں سے شروع کریں گے سوالات لینا اور پھر ہم بات کر رہے ہوں گے اگلی ویڈیو میں جو سوال آ رہے ان کے اوپر. تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رات کے وقت ہی ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں اور پھر ان تمام سوالات کے جوابات جو ہیں دیں. اگر کچھ لوگ لائیو جوائن نہ کر سکیں تو وہ آ کے اس ویڈیو کے بعد جو بھی اسامہ صاحب کے ساتھ ہم نے ویڈیو کی ہوئی ہوگی اس پیج کے اوپر، اس یوٹیوب چینل کے اوپر، وہاں آپ سن سکتے ہیں، آ کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کے سوالات کے جواب جو ہیں وہاں پہ مل چکے ہوں گے. کوئی بھی سوال جو ہے وہ مس نہیں ہوگا. تو ناظرین ہمیں اس وقت اجازت دیجیے. اسامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ قیمتی ٹائم کے لیے. ناظرین اگین میں رپیٹ کر دیتا ہوں، اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر 030867000505. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.